بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب آپ کو قتل کے لیے دربار سے باہر لے کر جانے لگے تو آپ مسکرا دیے۔ حجاج کو ناگوار گزرا۔ اس نے پوچھا کیوں مسکرائے ہو؟ تو آپ نے جواب دیا تیری بے وقوفی پر اور جو اللہ تجھے ڈھیل دے رہا ہے اس پر مسکراتا ہوں۔ حجاج نے پھر حکم دیا کہ اسے میرے سامنے ذبح کر دو۔ جب خنجر گلے پر رکھا گیا تو آپ نے اپنا رخ قبلے کی طرف کیا اور یہ جملہ فرمایا، اللہ میرے چہرہ تیری طرف ہے، تیری رضا پر راضی ہوں۔ یہ حجاج نہ موت کا مالک ہے نہ زندگی کا۔ جب حجاج نے یہ سنا تو بولا، اس کا رخ قبلہ کی طرف سے پھیر دو۔ جب قبلہ سے رخ پھیرا تو آپ نے فرمایا، یا اللہ رخ جدھر بھی ہو تو ہر جگہ موجود ہے، مشرق مغرب ہر طرف تیری حکمرانی ہے۔ میری دعا ہے کہ میرا قتل اس کا آخری ظلم ہو، میرے بعد اسے کسی پر مسلط نہ فرمانا۔ جب آپ کی زبان سے یہ جملہ ادا ہوا اس کے ساتھ ہی آپ کو قتل کر دیا گیا اور اتنا خون نکلا کہ دربار تر ہو گیا۔ ایک سمجھدار بندہ بولا کہ اتنا خون تب نکلتا ہے جب کوئی خوشی خوشی مسکراتا ہوا اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے۔ یہ پہلے گزر چکا ہے کہ حجاج بن یوسف کو عبد المالک نے مکہ مدینہ طائف اور یمن کا نائب مقرر کیا تھا اور اپنے بھائی بشر کی موت کے بعد اسے عراق بھیج دیا، جہاں سے وہ کوفہ میں داخل ہوا۔ ان علاقوں میں 20 سال تک حجاج کا عمل دخل رہا۔ اس نے کوفہ میں بیٹھ کر زبردست فتوحات حاصل کی۔ اس کے دور میں مسلمان مجاہدین چین تک پہنچ گئے تھے۔ حجاج بن یوسف نے ہی قرآن پاک پر اعراب لگوائے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بڑی فصاحت و بلاغت اور شجاعت سے نوازا تھا۔ حجاج حافظ قرآن تھا، شراب نوشی اور بدکاری سے بچتا تھا۔ وہ جہاد کا دہنی اور فتوحات کا حریص تھا، مگر اس کی تمام اچھائیوں پر اس کی ایک برائی نے پردہ ڈال دیا تھا، اور وہ برائی کیا تھی؟ ظلم۔ حجاج بہت ظالم تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں ایک خون خوار درندے کا روپ دھار رکھا تھا۔ حجاج بہت ظالم تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں ایک خون خوار درندے کا روپ دھار رکھا تھا۔ ایک طرف موسیٰ بن نصیر اور محمد بن قاسم کفار کی گردنیں اڑا رہے تھے، اور دوسری طرف وہ خود اللہ کے بندوں، اولیاء اور علماء کے خون سے ہولی کھیل رہا تھا۔ حجاج نے 1,20,000 انسانوں کا قتل کیا ہے۔ اس کے جیل خانوں میں ایک دن میں ایسی ہزار قیدی ایک وقت میں ہوتے تھے، جن میں سے تمہیں 1000 عورتیں تھیں۔ اس نے جو آخری قتل کیا وہ عظیم تابی اور زاہد اور پارسا انسان حضرت سعد بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل تھا۔ انہیں قتل کرنے کے بعد حجاج پر وحشت سوار ہو گئی تھی۔ وہ نفسیاتی مریض بن گیا تھا۔ حجاج جب بھی سوتا، حضرت سعد بن جبیر اس کے خواب میں آ کر اس کا دامن پکڑ کر کہتے، اے دشمن خدا، تو نے مجھے کیوں قتل کیا؟ میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ جواب میں حجاج کہتا تھا، مجھے اور سعد کو کیا ہو گیا ہے؟ اس کے ساتھ حجاج کو وہ بیماری لگ گئی جس سے زہمیرڑی کہا جاتا ہے۔ اس میں سخت سردی کلیجے سے اٹھ کر سارے جسم پر چھا جاتی تھی۔ وہ کانپتا تھا۔ آگ سے بھری انگیٹھیاں اس کے پاس لائی جاتی تھی اور اس قدر قریب رکھ دی جاتی تھی کہ اس کی کھال جل جاتی تھی، مگر اسے احساس نہیں ہوتا تھا۔ حکیموں کو دکھانے پر انہوں نے بتایا کہ پیٹ میں سرطان ہے۔ ایک طبیب نے گوشت کا ٹکڑا لیا اور اسے دھاگے کے ساتھ باندھ کر حجاج کے حلق میں اتار دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دھاگے کو کھینچا تو اس گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ بہت عجیب نسل کے کیڑے چمٹے ہوئے تھے، اور اتنی بدبو تھی جو پورے ایک مربع میل کے فاصلے پر پھیل گئی۔ درباری اٹھ کر بھاگ گئے۔ حکیم بھی بھاگنے لگا۔ حجاج بولا، تو کدھر جاتا ہے؟ علاج تو کر۔ حکیم بولا، تیری بیماری زمینی نہیں آسمانی ہے، اللہ سے پناہ مانگ۔ حجاج جب مادی تدبیروں سے مایوس ہو گیا تو اس نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو بلوایا اور ان سے دعا کی درخواست کی۔
وہ حجاج کی حالت کو دیکھ کر رو پڑے اور فرمانے لگے، میں نے تجھے منع کیا تھا کہ نیک بندوں کے ساتھ چھیڑ و چھاڑ نہ کرنا، ان پر ظلم نہ کرنا، مگر تو باز نہ آیا۔ آج حجاج عبرت کا سبب بنا ہوا تھا، وہ اندر باہر سے چل رہا تھا، وہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ چکا تھا۔ حضرت سعد بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے 40 دن بعد ہی حجاج کی بھی موت ہو گئی تھی۔ جب دیکھا بچنے کا امکان نہیں تو قریبی عزیزوں کو بلایا، جو بڑی کراہت کے ساتھ حجاج کے پاس آئے۔ وہ بولا، میں مر جاؤں تو جنازہ رات کو پڑھانا اور صبح تو میری قبر کا نشان بھی مٹا دینا، کیونکہ لوگ مجھے مرنے کے بعد قبر میں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اگلے دن حجاج کا پیٹ پھٹ گیا اور اس کی موت واقع ہوئی۔ ابھی ہم قنوج کی طرف کوچ نہیں کریں گے، محمد بن قاسم نے بوجھل آواز میں کہا، مجھے امید ہے کہ خلیفہ ولید بن عبد المالک ہمارے راستے کی رکاوٹ نہیں بنے گا۔ ہم نے اس کا قرض چکا دیا ہے، اس نے ہم پر جو خرچ کیا تھا اسے دگنا ہم نے قومی خزانے کو دے دیا ہے، اور پورے ایک ملک کی سلطنت اسلامیہ میں اضافہ کیا ہے۔ وہ ہمارے عزم کے آگے دیوار کھڑی نہیں کرے گا۔ پھر بھی ہمیں محتاط ہو جانا چاہیے، کوئی دوسرا حجاج پیدا نہ ہو جائے جو خلیفہ پر غالب آ کر اسے شہنشاہی سے روکے رکھے، اور اس کی طرف سے ہمیں حوصلہ افزا پیغام آتے رہیں گے۔ اب ایسا نہیں ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دشمن میں الجھے ہوئے ہوں اور عراق سے حکم آ جائے کہ رک جاؤ، نیا امیر آ رہا ہے۔ ہمارے لیے خاموش بیٹھنا بھی ٹھیک نہیں۔ ایک سالار نے کہا، ورنہ دشمن ہمارے سر پر چڑھ آئے گا، وہ سمجھے گا کہ ہم کمزور ہو گئے ہیں یا تھک گئے ہیں، یا کوئی اور وجہ ہے کہ ہم آگے بڑھنے کے قابل نہیں۔ اور اگر ہم نے اپنے اوپر ماتمی کیفیت طاری کر لی تو سارے لشکر میں لڑنے کا جذبہ سرد پڑ جائے گا۔ ایک اور سالار نے کہا، ہمیں کسی نہ کسی طرف فوج کشی کرنی چاہیے۔ یہ بڑے اچھے مشورے تھے۔ محمد بن قاسم صرف قنوج کی طرف پیش قدمی روک دی، باقی مہمات کو جاری رکھا، اور آج ان کے قصبوں اور شہروں کے نام و نشان مٹ چکے ہیں۔ جہاں کے ہندو حاکموں نے بغیر لڑے اطاعت قبول کر لی تھی، جو مقامات سلطنت اسلامیہ میں شامل ہوئے، ان میں ایک شہر کیرج نام کا بھی تھا۔ اس کے متعلق اتنا ہی پتہ چلتا ہے کہ شہر آج بھارت میں تھا۔ یہ شہر آج کے بھارت میں تھا، لیکن کسی مورخ نے اس کا محل وقوع نہیں لکھا، نہ ہی نشاندہی کی ہے کہ آج بھی شہر فلاں جگہ موجود ہے۔ تاریخوں میں یہ تفصیلات ملتی ہے کہ کیرج پر محمد بن قاسم نے اپنی قیادت میں حملہ کیا تھا۔ کیرج کے راجہ کا نام دوہر تھا۔ دوہر اپنی فوج قلعے سے باہر لے آیا اور بڑی ہی خون ریز لڑائی ہوئی۔ راجہ دوہر خود فوج کے ساتھ تھا۔ تاریخوں میں آیا ہے کہ راجہ دوہر کے غیظ و غضب کا یہ عالم تھا کہ وہ گھوڑے پر سوار مسلمانوں کے صف میں گھس آیا۔ وہ محمد بن قاسم کو للکار رہا تھا۔ اس کے سامنے جو آتا تھا وہ گھائل ہو کر گرتا تھا۔ محمد بن قاسم اس کی للکار پر اس کی طرف گیا، لیکن اپنا جوان سپہ سالار کی جان کو زیادہ قیمتی سمجھتے ہوئے 4 محافظوں نے آگے بڑھ کر راجہ دوہر کو گھیرے میں لے لیا۔ دوہر کے ساتھ بھی محافظ تھے۔ محمد بن قاسم اور دوہر کے محافظوں میں بڑی ہی غضبناک لڑائی ہوئی۔ محمد بن قاسم کے محافظوں کا لڑنے کا انداز ایسا تھا کہ وہ دوہر کو بھی گھیرے میں رکھنا چاہتے تھے۔ 4 میں سے 3 محافظ شہید ہو گئے اور چوتھے نے راجہ دوہر ایسے وار کیے جو دوہر بچا نہ سکا اور گھوڑے سے گر پڑا اور اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کے اپنے ہی ایک محافظ کا گھوڑا اس پر چڑھ گیا۔ گھوڑے کا ایک پاؤں دوہر کے سینے پر پڑا اور تلوار کے گہرے زخموں سے ہی مر رہا تھا۔ گھوڑے نے اس کا کام جلدی تمام کر دیا۔ اپنے راجہ کی موت نے کیرج کی فوج کا حوصلہ توڑ دیا۔ مجاہدین نے ایسا ہلہ بولا کہ کچھ فوج قلعے میں چلی گئی اور کچھ نفری ادھر ادھر بھاگ گئی۔ مجاہدین قلعے میں داخل ہو گئے، اس سے بہت سارا علاقہ مسلمانوں کے زیر نگیں آ گیا۔ جمادی الثانی 966 ہجری کا مہینہ تھا۔